بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جب تاریخ اسلام پہ آپ غور کرتے ہیں تو اب جب اسلام کی شروعات ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفاء کا دور شروع ہوا۔ خلفۂ ثانی یعنی کہ جو خلیفہ ثانی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے جو فتوحات اور ترقی کا دور شروع ہوا، وہ بے نظیر دور تھا۔ ایسا دور تھا کہ جس کی مثال دنیا میں آپ کو نہیں ملتی۔ دنیا کی بہت ساری قومیں اس نظام کو فالو کرتی ہیں، ان سسٹم کو فالو کرتی ہیں، اور دنیا کے اندر انہوں نے اپنا ایک نام بنایا۔ کیا وجوہات ہوئی کہ ہم اس کے بعد سازشیں شروع ہو گئیں مسلمانوں کے اندر۔ حضرت عمر کی شہادت ہوئی، ایک بغاوت ہوئی، اور وہ کون لوگ تھے، وہ کون سے عناصر تھے جو لوگوں کو بھڑکاتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت عثمان کی شہادت ہوئی، حضرت ابوبکر کا بیٹا اس کے اندر انوالو تھے۔ تو یہ اس قسم کی حرکتیں کیوں ہوئیں؟ کون لوگ تھے جو ان کو انوالو کر رہے تھے اور بھڑکا رہے تھے کہ ایک دوسرے کے خلاف؟ تو جب آپ تمام چیزوں پہ غور کرتے ہیں، پھر علی کا بھی ایسے ہی واقعہ ہوا، اور حضرت علی اور حضرت عائشہ کے اندر ایک چپکرش پیدا ہوئی، غلط فہمی ہوئی، اور اتنی بڑی جنگیں ہوئیں کہ ایک دن کے اندر 26,000 مسلمان دونوں طرف سے شہید ہو گئے۔ کوئی وجہ نہیں تھی، کوئی وجہ نہیں۔ میں نے جب ساری چیزوں پہ غور کرتا ہوں اور میں پڑھتا ہوں ان چیزوں کو، تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت بھی جسے کہتے ہیں کہ علماء سو تھے، جیسے آج ہیں، آج تو بہت ہی بدترین ہیں، وہ اس زمانے میں تھے۔ ان کی شروعات وہاں سے ہو چکی تھی۔ جو سازشیں کر رہے تھے، بظاہر وہ عالم تھے، بڑے لیڈر تھے، ان کی بڑی بڑی داڑیاں تھیں، داڑیاں تو اس وقت عام ہی ہوتی تھیں، اور لیکن وہ بھڑکانے میں بہت تیز تھے۔ اندر سے وہ منافقین تھے جو خلفاء کے خلاف لوگوں کو بھڑکاتے تھے اور قتل پہ بھی آمادہ کر رہے تھے۔ یہ سلسلہ جاری رہا، اور اس طرح سے جو خلفاء کی شہادتیں اتری گئیں، اور اس کے بعد آگے مزید جو عباسی خلیفہ کا دور آیا، پھر اس کے بعد عثمانیہ کا دور آیا۔ تو یہ تمام چیزیں اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر کہیں نہ کہیں مولوی کا عنصر جو ان سے آپ کو ضرور نظر آئے گا۔ کہیں نہ کہیں فتوے نظر آئیں گے کہ ہاں مولوی سے وہ فتویٰ لینے چلے جائے تھے۔ ایک یہ بہت بڑی غلط روایت جو پیدا ہوئی کہ ہم مولوی سے فتویٰ لیتے تھے، اور یہ ہم نے خلفۂ راشدین کے بعد جو ان سے ہے، بلکہ اسی زمانے میں بھی جیسے حضرت امام حسین کو جو فتویٰ دیا تھا، وہ بھی مولویوں نے فتویٰ دیا تھا ان کے قتل کا۔ تو یہ فتوے جو ان سے فتوی بازی اس وقت شروع ہو گئی، یعنی کہ ملا نے کوئی وقت ایسا نہیں چھوڑا کہ اسلام کی کمر میں خنجر نہ کھوبا ہو۔ دنیا میں بہت سی ترقیات ہو رہی ہیں، آج کل کے دور کو بھی دیکھ لیں۔ میں ایک چھوٹا سا ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ جب ایجادات شروع ہو رہی تھی بہت زیادہ، تو ترکی کہہ رہا ہوں کہ جرمنی میں پرنٹنگ پریس کی ایجاد ہوئی، اور جب وہ پرنٹنگ پریس شروع ہوا اور کاغذوں پہ پرنٹنگ ہونی شروع ہوئی، تو انہوں نے کہا یہ تو اتنا بڑا انقلابی قدم ہے کہ اب ہاتھ سے لکھنا نہیں پڑے گا۔ نہیں تو آپ کو کتابیں لکھنے کے لیے ہاتھ لکھنے والے لوگ موجود ہوتے تھے، اور اس کی کاپی کرنا بہت مشکل کام ہوتا تھا، بہت محنت ہوتی تھی قرآن مجید لکھنا یا کوئی بھی کتاب لکھنی، تو اور علم جو تھا ایک محدود تھا۔ جب جرمنی میں پرنٹنگ پریس کا یہ کوئی میرا خیال ہے 1450 کا دور تھا، اس کے آس پاس کا پریس ایجاد ہوا، تو دنیا کے اندر ایک دم سے پھیل گیا، اور جس طرح سے کہتے ہیں کہ جنگل کی آگ کی طرح پھیل گیا، اور لوگوں نے اس کو خریدنا شروع کر دیا، اور اتنی تیزی سے خریدا، اور لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا۔ کتابیں لکھی گئی، اسکولوں کی، کالجوں کی، جو بھی مدرسے ہوتے تھے زمانے میں، اور علم کا کام تیز ہو گیا، آپ کا میسج تیزی سے پھیلنا شروع ہو گیا۔ لیکن اسی دوران میں جو اس وقت کی سب سے بڑی سپر پاور تھی، وہ تھی سلطنت عثمانیہ۔ سلطنت عثمانیہ جو سی تھی سب سے بڑی سپر پاور تھی، جو 3 بر اعظم پہ محیط تھی۔ اس وقت کے وہاں کے جو شیخ الاسلام یا ملا تھے، جو ان سے تھے بڑے طاقتور تھے، ملا کی بہت طاقت ہوتی تھی، ملا کے فتوے پہ لوگوں کی گردنیں اڑا دی جاتی تھی۔ اس نے کہا جی یہ حرام ہے، اور سب ملاؤں نے اکٹھے ہو کے حرام ہے۔ ترکی کے اندر جو سلطنت عثمانیہ کا گھر تھا، وہاں پہ پرنٹنگ پریس نہیں آیا۔ ہوا کیا کہ ترکی وہیں پہ محدود ہو گیا، یعنی کہ ترکی سلطنت عثمانیہ کا زوال شروع ہو گیا۔ وہ زوال جو شروع ہوا،
اور اس کے بعد ان کے پاس وہ سورس نہیں تھی، وہ طاقت نہیں تھی اپنا میسج دینے کے لیے. کسی کو ان کو علم نہیں دے سکے کہ اپنی نئی نسل کو علم کہہ دیں، لوگوں کو علم کہہ دیں. تو وہ کام بند ہو گیا. دنیا ان سے 200-300 سال آگے چلی گئی. پھر جو ہوا، جو فرسٹ ورلڈ وار کے بعد یہی تھا کہ ہمارے جو اس وقت کے لیڈران تھے وہ ان پڑھ تو نہیں ہوں گے لیکن کم عقل ضرور تھے، جس کی وجہ سے سازشیں بہت زیادہ ہوئیں. سازشوں نے سر اٹھا لیا، عربوں نے سر اٹھا لیا، دوسرے لوگوں نے سر اٹھا کے اس طرح سے سلطنت عثمانیہ کو وہ بک گئے. انگلینڈ جو اس وقت کا برٹن ورلڈ پاور تھا تو اس کے ہاتھوں بک گئے، اور جو اس نے کہا انہوں نے سائن کر دیے اور سلطنت عثمانیہ کے ٹکڑے ہو گئے. آج بھی میں دیکھتا ہوں، بہت ساری چیزیں دیکھتا ہوں کہ جو ملاؤں کی حالت ہے وہ یہی ہے. کبھی لاؤڈ سپیکر پہ پابندی لگ جاتی ہے. سب سے زیادہ مولوی لاؤڈ سپیکر پہ چیختا ہے، بولتا ہے، فتنے ڈالتا ہے، فساد ڈالتا ہے. فوٹو کے پابندی لگے، جی فوٹو کھینچنا حرام ہے. پہلے لاؤڈ سپیکر حرام تھا، پھر لاؤڈ سپیکر استعمال کرنا شروع کر دیا، پھر فوٹو کھینچنا حرام ہو گئی. حسن نثار صاحب کی مجھے بات یاد آتی ہے، کہتے ہیں اپنے تھوپڑے لے کے اب ہر جگہ ٹی وی پہ بیٹھے ہوتے ہیں. ڈالر کے اوپر جو ان کے صدر کی تصویر بنی ہوتی ہے جیبوں میں ٹھوسے ہوئے ہوتے ہیں. اب وہ ان کو حرام نہیں لگتا. ویسے جو بھی چیز آئی ہے پہلے اس کو حرام کیا. پاکستان میں بھی یہی حالات ہیں. میں آپ کو ایک دو ویڈیو بھی آخر میں دکھاؤں گا کہ جو ملاؤں کی حالت ہے کہ کن چھوٹے چھوٹے مسائل کے اوپر لڑ رہے ہیں. کوئی کہہ رہے ہیں جی مسواک کرنے کے لیے اگر زیادہ ڈنڈی پکڑی اس سے آپ کو بواسیر ہو جائے گی، کیونکہ اس کے اوپر ڈنڈی کے اوپر نا شیطان آ کے بیٹھ جاتا ہے. جیسے یہ میں نے مسواک پکڑی ہے تو یہاں شیطان بیٹھ جائے گا، زیادہ دور تک پکڑی تو اس لیے پیچھے سے پکڑیں اس کو تاکہ شیطان نہ بیٹھ سکے. کس قسم کی لوگوں کو عقل آپ دے رہے ہیں، کس قسم کی چیزیں سمجھا رہے ہیں. یہ حالات ہیں. مناظرے ہو رہے ہیں، آپس میں لڑ رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑ رہے ہیں اور ایک دوسرے کو کافر قرار دے رہے ہیں، مار رہے ہیں. میں آپ کو ایک اور ویڈیو بھی دکھاتا ہوں کہ اخلاقی طور پہ علماء جو داڑھی والے ہیں، مولوی ٹائپ کے لوگ ہیں، اتنے گر گئے ہیں کہ ایک لڑکی جو ان سے انٹرویو لے رہی ہے کہ آج کل پاکستان میں ریپ کیسز بڑھ گئے ہیں. کہتے ہیں جی آپ لوگ جیسے حلیے میں آئیں گے تو پھر ریپ ہی ہوگا. یہ بھی میں آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں آخر کے اندر. تو اس قسم کی باتیں وہ کہہ رہے ہیں، اس کو شرم حیا نہیں آتا ہے کہ آپ کی بیٹی جیسی وہ عورت ہے، لڑکی ہے، اس کو آپ یہ جواب دے رہی ہیں. اس نے تمیزدار کپڑے، سلوار قمیض پہنی ہوئی. اس نے کہا، میں نے کہا کپڑے ایسے پہنے ہوئے ہیں. چلو اگر پہنے بھی ہوں تو آپ کو اپنے پہ کنٹرول نہیں ہے. تو دنیا میں یورپ میں کیا ایسے ہی ہوتا ہے؟ ہر وقت کوئی ہاتھ لگا کے دیکھے، کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھے. یہ یورپ میں یا امریکہ میں یا کینیڈا میں سوال ہی پیدا نہیں، جیسے مرضی کو پھر رہو، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی. آپ اپنے آپ کو دیکھو. تو یہ حالات ہیں. میں ناظرین آپ کو ایک ویڈیو دکھاتا ہوں چھوٹی سی، پھر ویڈیو کے بعد آگے چلیں گے. بالش سے بڑی نہیں ہونی چاہیے کہ ایک بالش سے بڑی ہو تو شیطان اس پر بیٹھتا. ایک بالش سے چھوٹی میرج نہیں ہے. مٹھی باندھ کر مسواک نہیں کرنی چاہیے کہ اس سے بواسیر ہو جانے کا اندیشہ ہے. مناظرہ کرنا اپنے بھاگنا چاہتے ہیں تو شروع کرتے ہیں نا. اب بھی میری بات، اس ٹائم کو نکالیں، اس وقت کو نکالیں، اس وقت کو نکالیں. پھر دیکھو، پھر آپ بولے، سارے بولے. یہ بھاگ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں. حضرت کے زمانے میں سائنسدانوں نے کہا زمین گھومتی ہے. آج بھی ہمارے بچے پڑھتے ہیں نا زمین گول ہے، زمین پڑھتے ہیں کالجوں میں. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے پاگلو، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ جب اللہ نے زمین کو پیدا کیا تو یہ کانپنے لگی. رب کریم نے پہاڑ بطور میخے بنا کے اس میں لگا دیے، پہاڑ بطور میخوں کے قلعے بنا کے لگائے. زمین ٹھہر گئی. جب حضور نے کہہ دیا ٹھہر گئی تو میں کیسے مان جاؤں گھومتی ہے؟ ہم نبی پاک کی بات مانیں گے کہ سائنسدان کی بات مانیں گے؟ اعلیٰ حضرت نے پوری کتاب لکھی ہے زمین ساکن ہے اور 521 دلائل دیے. قرآن کی آیات بھی، احادیث بھی، اور سائنسدانوں کا جواب سائنسدانوں کی زبان. ریپ کے کیسز دن بدن اضافہ ہو رہا ہے. ساتھ بتاؤں، جب اس حلیے میں عوام باہر پھرے گی تو ریپ ہی ہوگی. اور کیا میرے حلیے میں کیا
ये मैं क्या میں کہہ رہا ہوں نا جب اس مدعے میں آئیں گی اسکرٹ پہنی ہوگی ٹائٹس پہنی ہوگی स्कर्ट पहनी होंगी मैंने स्कर्ट पहनी हुई है اگلے کے حالات خود خراب کریں گے تو پھر मैंने स्कर्ट पहनी हुई है मैंने स्कर्ट पहनी हुई है ڈراموں میں کیا دکھایا جا رہا ہے ٹی وی मैंने ڈراموں कहा है कि बच्चियां ऐसे आएंगी मैंने स्कर्ट पहनी हुई है مجھے بتائیں ٹی وی ڈراموں میں کیا دکھا رہے ہیں टीवी ड्रामों पे आप आम जिंदगी में कैसे पाकिस्तान में कितने फीसद लोग स्कर्ट पहनते हैं جو کتنے کسی کالج یونیورسٹی چلی جائیں آپ کو پتہ لگ جائے گا कॉलेज यूनिवर्सिटी में स्कर्ट पहना जाता है میں نے کہا آپ چلی جائیں نا آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ وہاں ڈریس کیا چل رہے ہیں नहीं, मैं कॉलेज यूनिवर्सिटी سے पढ़ी हुई हूँ آپ کو چوسنی یا فیڈر لے کے نہیں آئی کہ آپ کو پتہ نہیں ہے آپ جی ناظرین، آپ نے چھوٹا سا کلپ دیکھا، آپ نے کچھ تو جہالت دیکھی مولویوں کی، کچھ پھر آپ نے مولویوں کی ذہنیت دیکھی۔ اس لڑکی نے یہ سوال کیا اینکر نے مولوی صاحب سے کہ جی یہ ریپ کے کیسز کیوں بڑھ رہے ہیں بے تحاشا جگہ پہ، اور اس کے اندر جو زیادہ انوالومنٹ ہے وہ کچھ تو ابھی تو جو ہے موٹر وے والا کیس میں تو چلو مولوی نظر نہیں آئے، لیکن زیادہ تر جو چھوٹی بچیوں اور بچوں کے ساتھ جو بدکاری ہوتی ہے اس میں قاری ہوتا ہے، مؤذن ہوتا ہے، مولوی ہوتا ہے، امام مسجد ہوتا ہے، بڑی مسجدوں کے بڑے بھارے بھرکم مولوی جو ان سے اس میں انوالو ہوتے ہیں۔ شراب کے اندر جو پکڑے جاتے ہیں تو وہ مولوی پکڑے جاتے ہیں، کوئی عام آدمی نہیں پکڑا جاتا۔ یہ وجوہات ہے جیسے کہ اس مولوی کی ذہنیت سے آپ اندازہ لگا لیں کہ جی آپ جیسا حلیہ ہوگا تو پھر ریپ ہی ہوں گے ایسے، مطلب کتنا گھٹیا اور کتنی گندی بات کی اس مولوی نے کہ اگر اس میں انسانیت ہو تو وہ ڈوب کے مرے، لیکن ان میں انسانیت کہاں سے آئی؟ آپ دیکھیں نا جتنے بھی واقعات بچوں کے ہوئے ہیں، کوئی بندہ بھی نارمل آدمی کو آپ نے نہیں دیکھا کہ وہ اس کے اندر انوالو ہوگا، اور کہیں نہ کہیں سے اس کا ملائیت سے یا مسجد سے یا اس طرح سے حرکت سے تعلق ہوگا۔ کوئی آپ مدرسوں کی حالت دیکھ لیں، وہ برا حال ہے، آپ بڑے بڑے مولویوں کو دیکھ لیں، سب کے سب بدماش بھی ہیں، زانی بھی ہیں، شرابی بھی ہیں، ہر کام کے اندر وہ سب سے آگے ہیں۔ تو بات کرنے کی یہ تھی کہ جو خرابیاں پیدا ہوئیں، اگر آپ شروع اسلام سے لے کے اب دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے جو فسادات شروع ہوئے، جو سازشیں شروع ہوئیں، اس میں علماء کا کردار ہے نا وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ مولوی کے اندر ایک رگ ایسی فالتو ہوتی ہے کہ وہ اپنی اپرچونٹی لینا چاہتا ہے، وہ اپنے آپ کو آگے اوپر لکھنا چاہتا ہے لوگوں سے، اس کے لیے بھلے اسے کچھ بھی کرنا پڑے۔ میں ان بزرگوں کا نام نہیں لے رہا، جیسے حضرت عطا گنج بخش ہیں اور معین الدین چشتی ہیں، یہ لوگ ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے بندے تھے۔ یہ مولویوں میں یہ نہ مولوی تھے نہ کچھ تھے، بابا بلے شاہ تھے اور بھی لوگ تھے جن کا آپ نام لے سکتے ہیں۔ یہ اور لوگ ہیں۔ ملا وہ ہوگا جو فساد ڈال رہا ہوگا، وہ فتوے دے رہا ہوگا۔ ان بزرگوں نے کبھی فتویٰ نہیں دیے جن کا میں نے نام لیا ہے، یہ جتنے بھی بزرگ گزرے ہیں یہ کوئی فتویٰ دینے والے بزرگ نہیں تھے، یہ تو انسانیت کی تعلیم دینے کے لیے آئے تھے، انہوں نے اسلام کو پھیلایا۔ جو ملا ہوگا پہلے فتویٰ دے گا کیونکہ اس کے پاس اور کوئی حل کوئی نہیں ہوتا۔ ناظرین، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا، جانے سے پہلے ہمارے ٹی وی چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو تازہ بتازہ ویڈیوز ملتی رہیں۔ اللہ حافظ و ناصر۔